بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام جواب ہم لیں گے کے ساتھ میاں طارق حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اور شارک جو ہے اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. پاکستان میں جو صورتحال موجود ہے اس میں کشمیر پاکستان کی جو شارک ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جو پاکستان کا پانی روکنے کے بعد اس شارک کا جو مسئلہ ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے. دیگر احوال یہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے جو کشمیر کا ایک کاز ہے جس کے لیے پاکستان ہمیشہ اخلاقی، سفارتی اور سیاسی سطح پر جو ہے کشمیری بھائیوں کی اپنی مدد کرتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور موجودہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جناب حاجی سردار یعقوب صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حاجی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ کو صدارت کی مبارکباد، چونکہ ہماری جو آخری ملاقاتیں رہیں اس میں بھی اور اس کے بعد بھی جو صورتحال، اور اس کے بعد آپ کی بیٹی کی کامیابی کی مبارکباد جو آپ کی خالی سیٹ پر نشست پر ہوئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں پروگرام کی طرف. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ کشمیر میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2005 میں زلزلہ آیا، زلزلے کے بعد جو حکومتیں رہیں انہوں نے جو کام کیے، موجودہ جمہوری حکومت جو آپ کی قیادت میں جس طرح کشمیر میں کام کر رہی ہے، جس طرح کی تباہی آئی تھی، جس طرح کا ڈیزاسٹر تھا، اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کس طرح اقدامات کرے گی؟ جو لوگ ابھی تک بے گھر ہیں، جو لوگ ابھی تک جن کی بحالی کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں ہوئے، اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج حضرت قائد اعظم کے اس شہر میں بیٹھا ہوں. پاکستان پورا ان کا ہے، بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں آتے ہی مزار پہ حاضری دی، اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کشمیر شارک ہے، تو اس حاضری کا مقصد یہ تھا کہ ہماری آنے والی نوجوان نسل تک یہ میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کا اور کشمیر کا ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جو الحمدللہ نہ مٹنے والا. جہاں تک سوال ہے کہ زلزلے کے حوالے سے بحالی کی آپ نے بات کی، ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ الحمدللہ مشکلات، تنگیاں اپنی جگہ پر، بات ایک اس زلزلے کو ہم اپنے لیے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو لوگ پوری دنیا میں تھے جن کو کشمیر کے حوالے سے اس طرح کے اس کے جغرافیہ کے حوالے سے معلومات نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ایک کرم کیا کہ دنیا ہماری تحریک کو مٹانے چاہتی ہے، ختم کرنے چاہتی تھی، مگر یہ ہو نہ سکی. بلکہ اس زلزلے میں یہ ہوا کہ ہر دنیا کے ہر ان ملکوں کے ہم شکر گزار ہیں، انٹرنیشنل NGOs کے شکر گزار ہیں، اور خاص کر کے پاکستان کے اپنے بھائیوں کے شکر گزار ہیں، فوج کے شکر گزار ہیں کہ اس دفعہ جو اس زلزلے میں جہاں ایک طرف ٹیررزم کی بات کر رہے تھے، جہاں ایک طرف کشمیر میں ٹریننگ سینٹرز کی بات کر رہے تھے، جہاں لا اینڈ آرڈرز کی بات کر رہے تھے، تو پوری دنیا وہاں پہنچی اور ایک میسج اسٹرانگ گیا کہ کشمیری امن پسند لوگ، وہ یہ ہندوستان کو فتح نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں جو ہندوستان کی قیادت نے، لیڈرشپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جاپان کی مثال ہمارے پاس تازہ ترین ہے کہ جہاں پہ سونامی آیا، جہاں پہ ایٹمی ری ایکٹرز تباہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جاپانی قوم نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا، اور وہ سب مل کے. کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کشمیری، ہم پاکستان کا حصہ ہے، ہم کیوں نہیں ابھی تک اپنے ان 8 سالوں میں اپنے ان بھائیوں کو دوبارہ اسٹیبل کر سکے؟ ہم کیوں نہیں اپنے پاؤں پر ان کو کھڑا کر سکے؟ ہم کیوں نہیں ان کو گھر بنا کے دے سکے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہم متحد ہیں؟ ہم نے، ہمارے بھائیوں نے پاکستان، کراچی سے لے کے خیبر تک ہر کسی نے مدد کی، بیرونی دنیا سے بھی مدد آئی. کیا وجہ ہے کہ اس ساری ابھی تک عدم بحالی کی وجہ کیا ہے؟ پہلی تو میں آپ کو گزارش کروں اور کریکٹ کروں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. جی جی ٹھیک. ہمارا علاقے پاکستان. ٹھیک ہے. ہم خود پرائم منسٹر بھی وہاں موجود ہیں، صدر بھی موجود ہیں، چیف جسٹس بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو معاملات ہیں بہت سارے ہیں جو کشمیریوں نے خود علاقے پاکستان کی بات کی تھی، اور پاکستان قائم ہونے سے پہلے سری نگر میں ایک قرارداد ہوئی. ٹھیک سر. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ بات ہے کہ یہ بات چونکہ یہ کوئی اتنا تجربات نہ پاکستان کو تھا نہ کشمیر میں تھا، یہ آپ ضرور کریڈٹ دیں کہ دیکھیں نا جاپان کی آپ اگر اس میں تو ہر 2 سال میں، 4 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں ہوتا رہا. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، وہ اکنامکلی اتنا سٹرونگ ہیں کہ ان کے پاس تجربہ بھی تھا، فائنینشلی پوزیشن بھی ٹھیک تھی، اور وہ اپنے آپ کو سروائیو بھی کر لیتے. ہمارے ہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو جس طرح سے کام ہوا، آپ کی ایرا نے کام کیا، فوج نے کام کیا، اور وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ایک ریکارڈ ہے. اور پہلی دفعہ
یہاں جو لوگ بات کر رہے تھے، ایک جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ ایران نے بہت اچھا کام کیا. یہ بھی ایک سرٹیفکیٹ ملا جہاں کوئی کرپشن نہیں ہے، اور یہ بھی کریڈٹ کی بات ہے. یہ کریڈٹ بھی پاکستان کو جا رہا ہے، فوج کو جا رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ یہاں بہت سارے کام ہمارے اسٹیٹ آف دا آرٹس جو ہاسپٹل بنے وہ بھی ابھی مکمل ہوئے، اور جو ہمارے کمپلیکس تھے وہ کمپلیٹ ہوئے، اور ابھی کام شروع ہے. اور ظاہر ہے مشکلات آتی رہتی ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے بھی ایک سوچ ہے، اور اس وقت کام ہے. یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں مشکلات بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ابھی سکول بہت آدھے ادھورے رہ چکے ہیں، یا ہمارے رورل سینٹرز ہیں، بی ایچ یو ہیں، یا ہاسپٹل کے بعض ایسے پروجیکٹ ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس ایک آدھ سال میں یہ مکمل ہو جائے گا. صحیح. حضرت یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ جو حکومت وہاں منتخب ہوئی ہے، کیا ترجیحات ہیں کشمیری عوام کی ترقی کے لیے، کشمیری عوام کی بحالی کے لیے، ان کے مزید وہاں پاکستان کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں اس تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے مزید آگے عوام کی ترقی کے لیے کیا ترجیحات ہیں آپ کی؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ کریڈٹ حکومت کو دیں کہ کشمیر میں کوئی ایک سنگل میڈیکل کالج نہیں تھا. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر کہ جب میرا وقت تھا تو میں نے 3 میڈیکل کالج کی منظوریاں دی تھی. اس میں اس حکومت نے فوراً ہی آتے 2 اور 3 ماہ کے اندر 2 میڈیکل کالج کی مکمل نوٹیفیکیشن تو سارا ہوا. ابھی جنوری میں اپلیکیشنیں مانگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مارچ اپریل میں یہ کلاس ہماری شروع ہو جائے گی. اب یہ اتنا 63 سال میں سنگل میڈیکل کالج نہیں تھا. اور ہمارے لیے جو ایجوکیشن وائز کشمیر کا جو ایجوکیشن کا ریشو ہے وہ الحمدللہ 60 اور 65% پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ کافی اچھا ہے. تو یہ کریڈٹ تو اس حکومت کو دیں کہ آتے ہی اپنے بجٹ سے، کوئی ایکسٹرا پاکستان سے بجٹ بھی نہیں دیا. صحیح. تو یہ حکومت جو ہماری ہے جاندار حکومت ہے. پرائم منسٹر ہمارے بہت تجربہ کار موجود ہیں، چودھری مجید صاحب. تو میں یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ، اور دوسری بڑی بات کہ فوراً ہی آتے جو رکے ہوئے منصوبے تھے، یہ جو ہمارے ایگریکلچر یونیورسٹی تھی جو پونچھ راولا کوٹ، وہ رکے ہوئے تھے بالکل ہی، جس کا کوئی حساب نہیں لگ رہا تھا کہ ہوگا نہیں. تو ابھی ایران نے اس کے فنڈ کا سارا وہ ہوگا، اور کویت کے اور سعودی عرب کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ابھی انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ میں اگلے ہفتے ہم جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے جو ٹارگٹ ہے، ابھی 2-3 پاسورڈ آفس نئے، دیکھیں نا، ایک طرف بیروزگاری کا طوفان ہے، ایجوکیشن ہمارے یہاں بہت ہے، اس پر بھی 2 ہم نے پاسورڈ آفس دیے تھے، نئے ڈسٹرکٹ دیے تھے، تحصیلیں دی تھی. تو موجودہ حکومت نے آتے ہی 3 پاسورڈ آفس ہمیں، اور اب ہم اس پر ایک تو ہمیں دیا گیا ابھی پاسورڈ آفس جو اس میں تھا، اللہ بھلا کرے، میرپور میں چکسواری میں کھلا، اور ایک بمبر کے لیے بات ہوئی، نیلم کے لیے بات ہوئی. تو کام اس وقت حکومت نے بہت سپیڈ میں شروع کروا رکھے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے، جو آزاد کشمیر میں انفراسٹرکچر پر ہمارا جو دھیان ہے، اس کو اس 5 سال میں ایک چیز جو بحثیت وزیر اعظم آپ نے جو اقدامات کیے تھے، جس طرح سپیڈی کام آپ نے شروع کروائے تھے، جو آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، جو ٹارگٹس آپ کے تھے، یہ جمہوری حکومت جو اس وقت جو حکومت ہے، یہ کیا انہی ٹارگٹس پہ چل رہی ہے؟ ان کے ٹارگٹس مزید بڑھ گئے ہیں یا آپ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم رہنمائی میں آپس میں بالکل اسی پہ کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت کے ہماری بالکل ڈیفینیٹلی اسی پہ چل رہے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت میں دیکھیں نا، آج بھی میرا جب میں آیا ہوں تو چیمبر آف کامرس فیڈریشن پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کبھی بھی ریسپشن یا اس طرح ڈسکشنز، جتنی میڈیا کے ہم شکر گزار ہیں، پریس کے شکر گزار ہیں، ہم اس سارے بزنس کمیونٹی کے شکر گزار ہیں کہ جس طرح چیمبر آف کامرس فیڈریشن آف پاکستان، کراچی چیمبرز اور کاٹیج انڈسٹریز کی جو تھے، اور یہ آپ کے جو اس میں 2-3 اور جو سائیڈ انڈسٹریز ہیں ان کے تھے، اور فارماسیوٹیکل والے تھے. تو یہ ایک ایسا ماحول میں نے کوشش کی، چونکہ جب میں پہلے تھا اس وقت ہی کوشش کی کہ ان کو دعوت دی تھی کہ آپ بجائے اوورسیز میں، مڈل ایسٹ میں، وہ بھی ہمارے بھائی جانا چاہیے، بٹ آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. میں ایک بات خراج تحسین پیش کرتا ہوں بزنس کمیونٹی کو کہ جو اس دفعہ میں نے ان کے جذبات دیکھے، چونکہ پاکستان میں بہت کرائسس، مشکلات کا شکار تھا، تو بزنس کمیونٹی دوبارہ کھڑی ہوئی ہے اور جان ڈال کے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کریں اور کشمیر میں بھی کریں. اچھا، میں ایک چیز پاکستان کے بارے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بینگ اے پولیٹیشین، آپ نے کافی سینئر ہیں، آپ یہ بتائیے گا پاکستان کا اس وقت اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی، پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو اس کا اپنی ایک نوعیت امپارٹنس، ٹھیک ہے، یہ ایٹمی قوت ہے. دنیا کی جو ہر ملک اس کو
اس نظر سے دیکھتا ہے جو سارے پاکستانیوں کی اس بات پر سوچ و فکر رکھنی چاہیے. اس چیز کے لیے جو اس وقت بات چیت شروع ہے ہر کارنر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈی اسٹیبلر، مگر کریڈٹ آپ پاکستان کو بھی دیں، حکومت کو دیں اور فوج کو بھی دیں. پہلی دفعہ اس مفاہمت، اس سنجیدگی سے ہماری جمہوریت بھی اپنا ٹائم پورا کر لئی ہے. اور آپ مالا کنڈ اور سوات کو دیکھیں کہ سارے آئی ڈی پیز پہلی دفعہ، یہ دنیا کی پہلی تاریخ ہے کہ یہ کریڈٹ تو آپ دیں نا اس فوج کو بھی دیں کہ واپس اپنے گھروں میں گئے. بالکل اپنے گھروں میں. آج تک کوئی نہیں کر میں سکتا. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ کرپشن ہے یا بیڈ گورننس، دونوں میں سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس جمہوری حکومت میں یہ پبلک یہ ہوتا رہتا ہے، مگر یہ اس طرح دونوں کو اس طرح سچ مسئلے نہیں ہیں. اچھا، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، مشکلات کا شکار ہے. یہ آپ اس موجودہ حکومت کو کیوں نہیں کریڈٹ دیتے کہ منگلہ ریزنگ ان کے وقت میں ہوئی ہے، مکمل ہو گئے، اب وہ سارے سلسلے شروع ہو گئے. یہ کریڈٹ اس کو کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ آپ دیمر بادشاہ ڈیم جو تھا پورے پاکستان کی ساری پارٹیاں دنیا کے زور لگا چکے، نہیں کچھ کر سکے تو سنگے بنیادی نہیں ہم تو کریڈٹ دیتے ہیں. این ایف سی ایوارڈ ہوا ہے پاکستان نے اور بہت سارے کام کیے، لیکن یہی وجہ ہے کہ اسی موجودہ جمہوری حکومت کے دور میں پاکستان کی وہ اثاثے، پاکستان ریلوے، پی آئی اے، پاکستان اسٹیل، یہ تباہ ہو چکے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ دیکھیں یہ کوئی ایک دنوں کی بات نہیں تھی. پچھلے جو ان کو مہربانوں نے دیے، یہ جو پچھلی جو بات چلی آ رہی تھی نا، یہ آ کر کے یہ تو سامنے آئے. یہ ایک دن کے کام نہیں ہوتے یا ایک سال کے یا 2 سال کے. یہ اتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل ریکگنائز ادارے تھے، ان کے لیے شروع سے مشکلات آ رہی تھی. اس وقت میں آ کے چیزیں کھلی ہیں اور اچھا ہوا کہ اس کو کھلنے سے یہ ہوا کہ جو اس پر کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو قابو پایا جا سکے اور اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکے. ٹھیک ہے، چیزیں دبنے سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. جی ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حاجی صاحب آج یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ انڈیا کو جو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا گیا ہے اس سے کشمیر کاز پر کیا اثرات مرتب ہو گئے. کیا کشمیر کاز ڈمپ ہو جائے گا یا آنے والے دنوں میں ہم کشمیر کاز کو آگے لے کے جائیں گے، کشمیر کو حاصل کریں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ملاحظہ کریں صدر آزاد کشمیر حاجی یعقوب خان آزاد کشمیر کو پاکستان کا چھٹا صوبہ بنانے پر کیا کہتے ہیں؟ آزاد کشمیر جو ہے یہ بھی پاکستان کا 5واں چھٹا صوبہ بن جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ جانے چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانے چاہتے ہیں، تو یا خود مختار رہنے چاہتے ہیں. ہم تو کشمیری ہر بات پاکستان کے لیے. آپ کو کوئی ایک ڈیم نہیں بن سکتا تو ہم نے منگلہ ڈیم. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد یعقوب صاحب، پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو ہیں، سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا ہے بزنس کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیرفز کے حوالے سے بھی وہ بھی بڑے کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں. کیا موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے سے ہمارا جو کشمیر کاز ہے، ہم جو کشمیر پہ آج تک 63 سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں، ہم جو پاکستان کا جو ایک کاز پہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آگے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سالو ہونے کی کوششوں کی طرف جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا ہے؟ تو اس سے کشمیر کاز پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں ایک بات تو اس پہ آج سے 18 سال پہلے بھی تو ہندوستان نے پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کہا تھا. جی ٹھیک. دوسری طرف آپ اس طرف کیوں نہیں آتے کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر اور پاکستان کا پرائم منسٹر جب مالدیپ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہاں سارا یہ ہو رہا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ یہ امن کا پرائم منسٹر ہے. اب یہ کریڈٹ تو پاکستان حکومت کو ان پرائم منسٹر کو تو دینا اس کو. دوسری طرف ابھی یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ ڈسکشن ہوئی ہے بھائی. اب یہاں بات ہوتی نہیں ہے تو اس سے پہلے شروع ہو جاتا سارا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یہ ایسا ہوا کچھ نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جو کشمیری ہیں، ہم جو بات کہنے چاہتے ہیں، یہ بات فیڈریشن چیمبر آف کامرس سے پوچھیں. لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بزنس کمیٹی، آپ ٹی وی کے اینکر ہیں، آپ پریس کی بات کر سکتے ہیں. یہ سوال تو آپ اپنی اس جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے اس سے پوچھیں، چیمبر سے پوچھیں، جو مختلف چیمبرس ہیں، جو بزنس کمیونٹی، ان سے پوچھیں کہ کیا ان کو کیا. میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ میری مختلف بزنس مینوں سے بات ہوئی ہے، جن لوگوں نے سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا موسٹلی کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پاکستان میں جو تھوڑی بہت انڈسٹری جو چل رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. اس سے پاکستان میں جو تھوڑا بہت بزنس چل رہا ہے، جو بزنس کمیونٹی اس وقت کچھ کام کر رہی ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ تباہی کے دہانے پر آ جائے گی. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ بالکل. ایک آج چیمبر آف کامرس 3 بجے کریچ چیمبر کی دعوت سے آپ تشریف ضرور لائیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ہم جو